ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کے ناظرین سامعین کو طارق نسیم کا سلام پہنچے۔ آج 5 فروری ہے جو یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ پاکستان اپنے مظلوم اور مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور ہم اسے کسی صورت مودی کی کارروائیوں کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 90 کی دہائی میں کشمیر میں انتفاضہ شروع ہوا تو اس وقت میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھا۔ وہاں پر ہم نے فضل الحق صاحب کی سربراہی میں ایک کشمیر کمیٹی قائم کی، جس میں ہم مختلف کشمیری رہنماؤں کو جو وہاں پر عمرہ کی غرض سے آتے تھے ان سے ملاقات کرتے، انہیں ہم امام کعبہ سے ملواتے اور خصوصی دعائیں بھی کروایا کرتے تھے، اور دم در میں سخنے ہم سے جو بھی ہو سکا ہم نے اس وقت کشمیریوں کے لیے ان کے ذریعے سے مدد کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس وقت جناب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ وہ عمرہ کی غرض سے ایک رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور انہی دنوں ایک کشمیری رہنما سید علی گیلانی صاحب بھی مکہ مکرمہ میں تھے۔ میری جب فضل الحق صاحب کے ساتھ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم نے جب انہیں بتایا کہ سید علی گیلانی بھی عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا علی گیلانی سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ان دنوں صحت کے لحاظ سے کافی کمزور دکھائی دیتے تھے، اور محسوس ہوتا تھا کہ ہم ان کو لے کر تو جگہ جگہ ہم ڈھونڈنے نہیں جا سکیں گے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہوٹل کے کمرے میں تشریف رکھیں، ہم سید علی گیلانی صاحب کو تلاش کر کے تو آپ سے ملوا دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ملاقات تنہائی میں ہوتی تو بہتر تھا۔ ہم عصر کی نماز کے بعد جب حرم شریف حرم کعبہ میں گئے تو ہم نے مختلف لوگوں سے، میری کمپنی جو اس وقت سعودی ریڈی میکس کمپنی ریڈی میڈ کنکریٹ کمپنی میں میں کام کرتا تھا، اور وہاں پر پاکستانی انڈین لیبر تھی، میں نے ان سب سے کہا کہ آپ سید علی گیلانی صاحب کو اگر دیکھیں تو ان سے کہیں کہ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ہم خود بھی وہاں طواف کے دوران ان کو تلاش کرتے رہے، بالآخر وہ ہمیں مغرب کے بعد سید علی گیلانی صاحب مل گئے۔ ہم نے ان کو بتایا کہ کشمیر کے کمیٹی کے چیئرمین جناب نصر اللہ خان صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی ملاقات ہوٹل جیاد میں یا پھر انہی کے ہوٹل میں کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں بالکل سامنے تو ان کا ہوٹل تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں چل کے ان کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قاضی حسین احمد صاحب بڑے متحرک تھے آزادی کشمیر کے سلسلے میں، اور انہوں نے ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ جو اس وقت کی وزیر اعظم تھی ان سے کہہ کر یہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا دن رکھا، جب تمام کشمیری رہنماؤں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی اعانت کرنا چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کے طور پر ایک دن منایا کرے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ان کی یہ درخواست قبول کی، اور تب سے یہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت سید علی گیلانی صاحب کی ملاقات ہم نے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے کروائی تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کو ہم تنہائی میں کچھ وقت دیں، تو میں اور مولانا قاری سعید صاحب اور اس کے علاوہ فضل الحق صاحب ہم ان کے کمرے سے باہر آ گئے اور ہم لابی میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ان کی تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس دوران ان کی کیا باتیں ہوئیں، لیکن اتنا آپ سمجھ گئے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب باہر سے جتنے خاموش ہیں اندر سے اتنے آتش فشاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جس کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ پر تھے اس کو انہوں نے حق ادا کرنا تھا، اور انہوں نے کافی زیادہ کام بھی کیا اس بارے میں۔ انہی دنوں کشمیر کمیٹی کی ہم جو مکہ مکرمہ کی میں بات کر رہا ہوں، انہی دنوں میں سری نگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یونیورسٹی کے طلباء پر تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کی سربریدہ لاشیں بھی ملتی ہیں، گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، تو ان کے اہل خانہ کے لیے کچھ امداد کی بھی ضرورت تھی۔
وہاں اب آپ نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح سے جو ہے وہاں پر کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کر کے یہ کمیٹی کے ذریعے سے وہاں بھجوایا گیا. ہمیں بہت افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو وائس چانسلر صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہ بعد میں وہاں پر شہید کر دیے گئے. سید علی گیلانی چونکہ ایک بڑے ممتاز کشمیریوں کے لیڈر ہیں، ان کو ہمیشہ نظر بند رکھا جاتا ہے، لیکن کشمیری رہنماؤں کی صف میں درجہ اول کا ان کا مقام ہے. تو حکومت ہند جو وہاں پر قابض ہے اور اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو ہاتھ لگائے. لیکن نواب دادا نصر اللہ خان اور سید علی گیلانی کے درمیان میں کیا باتیں ہوئیں، لیکن اس ایک نقطے پر ہم لوگ متفق ہوئے کہ حرم شریف کے جو اس وقت امام کعبہ تھے، سید علی گیلانی کی ان کے ساتھ ایک تنہائی میں ملاقات بھی کروائی گئی، اور اس کے بعد اگلے جمعہ کو، رمضان المبارک کے دن تھے، اگلے جمعہ کو حرم شریف میں آزادی کشمیر کے لیے دعا بھی ہو گئی. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں جس وقت بھارتی سفارتکاروں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کوشش کر کے کسی طریقے سے ایک ڈگری یعنی شاہی فرمان جاری کروا دیا کہ جس کی روح سے کسی ملک کے اس طرح سے آزادی کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی. حالانکہ انہی دنوں میں بوسنیا کی آزادی کے لیے بھی دعا بھی ہوتی تھی اور ان کے لیے چندہ بھی جمع کیا جاتا تھا، لیکن اس میں چونکہ انڈین سفارتکاروں کا ہاتھ نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ حرم شریف میں ان کے لیے بڑے خضوع و خشوع سے دعائیں کروائی جاتی تھیں. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب سول سوسائٹیز انوالو ہوتی ہیں اور مختلف ممالک میں ایک لہر اٹھتی ہے اور کسی ملک کی آزادی کے لیے کام کیا جاتا ہے تو یورپین یونین میں بھی آواز اٹھتی ہے، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ پر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ شرٹ جو میں نے پہن رکھی ہے یہ ہم نے گزشتہ 2 سال سے جب بھی کشمیریوں کے لیے واک ہوتی ہے یا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ فلوریڈا میں ایک مظاہرے کے درمیان میں نے یہ شرٹ پہن رکھی تھی، اور اس میں مرد و خواتین جوک در جوک آئے تھے اور ہم نے بڑا بھرپور مظاہرہ اس وقت کیا تھا. تاہم اس وقت چونکہ میں کینیڈا میں ہوں، میں اس ڈے میں تو شریک نہیں ہو پاؤں گا، لیکن میری جانب سے کشمیر کے تمام شہداء کے لیے خراج عقیدت اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار، اور اس کے علاوہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانب سے دامِ درمِ سخن جو بھی ہو سکے گا ہم کشمیر کاز کے لیے کام کرتے رہیں گے. ناظرین اور سامعین، اس بارے میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہ کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان فضل الرحمان صاحب نے پہنچایا. یہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ پر اس منصب کو سنبھالے ہوئے بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے کشمیر کے لیے ایک 2 پیسے کا کام، جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن، تو انہوں نے ایک دھیلے کا 1 پائی کا کام نہیں کیا کشمیر کے لیے. یہ صرف ان کی مراعات تھیں جن سے یہ مستفید ہوتے رہے. ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جس وقت پاناما کا کیس آیا اس وقت یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور یہ کسی میٹنگ سے باہر نکلے تو اسلام آباد میں صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ کشمیر کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے اب تک اور کیا جد و جہد ہے آپ کی. تو انہوں نے بڑا ایک کامیڈی کے انداز میں کہا خی یہ پاناما لیک نہیں پاجامہ لیک ہے. آپ سنیے کہ یہ سوال چنا جواب باجرہ، یعنی ان سے سوال ان کے منصب کے لحاظ سے پوچھا جا رہا تھا اور وہ وہاں پر کھڑے ہوئے پاناما لیک کو پاجامہ لیک بنا رہے تھے، اور اس طرح سے اس کو مذاق اور ہنسی میں کشمیر کاز کو اڑایا. یہ ان کی سنجیدگی کا عالم تھا جس کو انہوں نے سب سے زیادہ اس کی بھد اڑائی. وہ تو شکر کرنا چاہیے کہ اس وقت شاہ محمود قریشی کی بڑی کامیاب سفارتکاری ہے، اور عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ نے بڑے زور و شور سے کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. ہر جگہ پر، ہر سطح پر کشمیر کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. اور بدقسمتی سمجھیے کہ اس وقت مودی نے اپنے، چونکہ بی جے پی کے وہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک
متشدد قسم کی جماعت ہے جس کے وہ سربراہ ہیں. RSS کے بھی یہ متحرک کارکن رہے ہیں. جس طرح سے ان کو بچر بھی کہا جاتا ہے. ان کے امریکہ میں داخلے پر بھی پابندی تھی کیونکہ جو انہوں نے اپنی ریاست گجرات میں مسلمانوں کا گودرا کے فسادات کے بعد قتل عام کروایا تھا، اس لحاظ سے ان کے اوپر پابندی تھی. تاہم ٹرمپ کے زمانے میں یہ ہاؤڈی موڈی کے طرح سے، کیونکہ بہت پیسہ لگایا گیا تھا ان کے استقبال کے لیے، تو یہ امریکہ آئے اور اسی موقع پر جہاں یہ ان کی تقریر اور وہ سارا فنکشن تھا، تب بھی پاکستانی کشمیری اور سکھ بھائیوں نے ان کے خلاف مظاہرے کیے تھے. اس وقت چونکہ مولانا صاحب برخاست ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی بڑی خاموشی سے جیسے نواب رضا نصر اللہ صاحب نے کام کیا تھا، اسی طرح سے بڑی خاموشی کے ساتھ کشمیر کمیٹی موجودہ بڑی محنت اور جانفشانی سے اس کے بارے میں کام کر رہی ہے. یہ آرٹیکل 370 انہوں نے ریموو تو کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ نابکار سیاستدانوں نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ کشمیر کا سودا کر لیا گیا. یہی الزام وہاں پر بیٹھے ہوئے جو یوں کہنا چاہیے کہ ہندوازم کے پرچار کرنے والے اور ہندوستان، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ پاکستان نے وادی نیلم کو اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنا لیا ہے تو مودی نے کشمیر کو بھیج دیا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر اس کو بلاتے ہیں. جس طرح سے ہم مقبوضہ کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہ ہمارے آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہہ کے بلاتے ہیں. اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے گلگت بلتستان اور ان علاقوں میں 2 ڈیم بھاشا اور دیامیر ڈیم بھی بننے شروع ہو گئے. اور جو ہمارے کچھ اس وقت ناسمجھ قسم کے دانشور ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی دیکھیں، اگر استصواب رائے ہوتا ہے تو پھر ان کا کیا بنے گا. اور بھائی میرا خیال یہ کہ استصواب رائے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں تو ہوتا نظر نہیں آ رہا فی الوقت. ابھی تو یہی ہے کہ جتنا آپ کے پاس موجودہ کشمیر ہے، آپ اس کا انتظام و انصرام اپنے پاس رکھیں اور انڈیا پر دباؤ بڑھاتے رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ استصواب رائے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شملہ معاہدہ ہے. شملہ معاہدہ کی جو شکیں یہ کہتی ہے کہ کشمیر کا معاملہ اس وقت اقوام متحدہ میں نہیں بلکہ 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوگا. نہ انڈیا نے کبھی مذاکرات کرنے ہیں، نہ ان پر راضی ہوتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات میں پاکستان مداخلت کرتا ہے، اس وجہ سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. یعنی وہ ایک ٹیبل پر آنے کے لیے تیار نہیں. ان کے ثالثی کے لیے ٹرمپ صاحب نے بھی کہا، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری جو موجودہ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ بنیا مانے تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ انہوں نے وہاں پر آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد جو کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کی اور وہاں پر غیر کشمیریوں کو آباد کاری کے لیے وہاں کی شہریت دینی شروع کر دی. ان کا ڈومیسائل وہاں کا بنانا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے. تو بہرحال اس وقت ہماری پاکستان حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جتنا ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے بڑھایا جائے. تو پاکستان کے جو آزاد کشمیر کا ایک تراڑ کھل سے نشر ہونے والا ایک نغمہ مجھے یاد ہے جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا کرتا تھا، اور اس میں یہ آتا تھا کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. ناظرین سامعین، آپ کو شاید جان کر حیرت ہوگی کہ میرے ننیال اور ددیال کا تعلق بھی کشمیر سے تھا، اور اس وقت کشمیر میں بجائے خود اس کے لیے دل و جان سے فدا ہوں. اور میری بھی یہ کوشش ہے کہ وہ کشمیر کے جو اس وقت ریاستی تشدد اور دہشت گردی کا نشانہ بنا ہوا ہے اس کو کسی طریقے سے انڈیا کے چنگل سے آزاد کروایا جائے. میری اپنے تمام پاکستانی اور کشمیری اور خالستانی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ کشمیر کی آزادی کے لیے تندہی سے کام کریں، ان مظلوم بہن بھائیوں کا ساتھ دیں جس طرح سے آپ دوسرے ملکوں کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے ان کے لیے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز میں کشمیر کی آزادی کے لیے کام کریں.
اور جہاں جہاں بھی جس فورم پر بھی آپ ہوں، جس ملک میں بھی آپ رہتے ہوں، وہاں کے ارباب بصر کشاد سے اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں اور ان کی توجہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی جانب مبذول کروائیں۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اسلام کے نام پر نہیں بلکہ ان کی انسانی حقوق کے نام پر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ جس وقت بوسنیا میں جہاد کے نام پر یا اسلام کے نام پر عرب مدد کیا کرتے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ وقت چینج ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمیں انسانی حقوق کی سربلندی کے لیے اور مظلوم لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور ان کی آواز سے آواز ملانی چاہیے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر ہے، ہماری جانب سے اتنا ہی پیغام نوٹ فرما لیجیے۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر ہو کے رہے گا آزاد، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ بہت شکریہ۔ طارق نسیم کو اجازت دیجیے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ آزاد کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔